أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا۔ یہ آیات سورۃ الجن کی آیت نمبر 27 اور آیت نمبر 28 ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ غیب کا جاننے والا ہے، پس وہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا بجز اس کے جسے وہ بطور رسول پسند کر لے، پس یقیناً وہ اس کے آگے اور پیچھے پہرا لگا دیتا ہے۔ سامعین کرام، سورۃ الجن کی مذکورہ دونوں آیات میں اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کو 3 خبریں بتائی ہیں۔ وہ یہ کہ نمبر 1 اللہ تعالیٰ غیب کا جاننے والا ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ اپنے سوائے کسی کو اپنے غیب پر مطلع نہیں فرماتا سوائے اپنے چنیدہ مرسل کے۔ نمبر 3 اللہ تعالیٰ اپنے مرسل کی حفاظت کے لیے اس کے آگے پیچھے فرشتوں کے پہرے لگا دیتا ہے۔ سورۃ الجن کی ان آیات کے حوالہ سے حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام الحکم جلد 5 نمبر 10 مورخہ 17 مارچ 1901 صفحہ 3 پر فرماتے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں نبیوں کا عظیم و شان کمال یہ ہے کہ وہ خدا سے خبریں پاتے ہیں، چنانچہ قرآن شریف میں آیا ہے لا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، یعنی خدا تعالیٰ کے غیب کی باتیں کسی دوسرے پر ظاہر نہیں ہوتی، ہاں اپنے نبیوں میں سے جن کو وہ پسند کرے۔ جو لوگ نبوت کے کمالات سے حصہ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو قبل از وقت آنے والے واقعات کی اطلاع دیتا ہے، اور یہ بہت بڑا عظیم و شان نشان خدا کے مامور اور مرسلوں کا ہوتا ہے۔
اس سے بڑھ کر اور کوئی معجزہ نہیں۔ پیشگوئی بہت بڑا معجزہ ہے۔ تمام کتب سابقہ اور قرآن کریم سے یہ بات واضح طور پر ثابت ہے کہ پیشگوئی سے بڑھ کر کوئی نشان نہیں ہوتا۔ اسی طرح حضور السلام اخبار البدر جلد 2 نمبر 6 مورخہ 27 فروری 1903 صفحہ 42 پر انہی آیات کے حوالہ سے فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی رضامندی اس طرح سے بار بار ظاہر کرتا ہے کہ اول ایک امر کو خواب میں دکھاتا ہے، پھر اسے کشف میں، پھر اس کے متعلق وحی ہوتی ہے، اور پھر وحی کی تکرار ہوتی رہتی ہے، حتیٰ کہ وہ امر غیب اس کے لیے مشہودہ اور محسوسہ امور میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور جس قدر تکرار ایک ملہم کے نفس میں ہوتا ہے، اسی قدر تکرار اس کے مکالمہ میں ہوا کرتا ہے، اور اسفا اور اجلا مکالمہ انہی لوگوں کا ہوتا ہے جو اعلیٰ درجہ کا تزکیہ نفس کرتے ہیں۔ اس لیے تقوی اور طہارت کی بہت ضرورت ہے۔ سامعین کرام، یہ تو چند تمہیدی باتیں تھیں۔ اب میں آج کے خطبہ کی طرف آتا ہوں۔ آج کا خطبہ جمعہ بھی دراصل میرے گزشتہ خطبہ جمعہ کا ہی تسلسل ہے۔ سامعین کرام، محمدی مریم حضرت مرزا غلام علیہ السلام خواب کے سلسلہ میں فرماتے ہیں، 3 قسم کی خوابیں ہوتی ہیں، ایک نفسانی، ایک شیطانی اور ایک رحمانی۔ نفسانی جیسے بلی کو چھچھڑوں کے خواب، شیطانی وہ جس میں ڈر وحشت ہو، رحمانی خواب خدا تعالیٰ کی طرف سے پیغام ہوتی ہے اور اس کا ثبوت صرف تجربہ ہے۔ ملفوظات جلد 4 صفحہ 328۔ روحانی خزائن جلد 5 صفحہ 354 پر حضور علیہ السلام رحمانی خواب کے متعلق مزید فرماتے ہیں، رحمانی خواب اپنی شوکت اور برکت اور عظمت اور نورانیت سے خود معلوم ہو جاتی ہے۔ جو چیز پاک چشمہ سے نکلی ہے وہ پاکیزگی اور خوشبو اپنے اندر رکھتی ہے۔ سچی خوابیں جو خدا تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں وہ ایک پیغام کی طرح ہوتی ہیں، جن کے ساتھ پریشان خیالات کو کوئی مجموعہ نہیں ہوتا، اور اپنے اندر ایک اثر ڈالنے والی قوت رکھتی ہیں، اور دل ان کی طرف کھنچے جاتے ہیں، اور روح گواہی دیتی ہے کہ یہ من جانب اللہ ہیں، کیونکہ اس کی عظمت اور شوکت ایک فولادی میخ کی طرح دل کے اندر دھنس جاتی ہے۔ یہ تو حضور سامنے اپنے الفاظ میں رحمانی خواب کو نفسانی اور شیطانی خوابوں سے بالکل کلیتاً الگ خواب فرمایا ہے، اور اس کا ملہم کو پتہ بھی چل جاتا ہے کہ یہ میری خواب رحمانی ہے، نہ کہ نفسانی یا شیطانی۔ اب میں اپنی ایک عزیزہ جو کینیڈا میں ہوتی ہیں، عذرا رشید صاحبہ، انہوں نے مجھے چند خوابیں بھیجی ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ سامعین کو ان کی یہ خوابیں سنا دوں۔ گزشتہ خطبہ جمعہ میں ان خوابوں کو نہیں سنا سکا تھا، اور میں نے کہا تھا کہ میں آئندہ خطبہ میں ان خوابوں کو سناؤں گا۔ عزیزی محترمہ عذرا رشید صاحبہ مجھے بتاتی ہیں، سامعین کرام، میں ان کے الفاظ پڑھ کر سامعین کو سنا دیتا ہوں۔ یہ ان کے الفاظ ہیں، میرے اس میں کوئی لفظ نہیں ہے، جو انہوں نے بھیجا میں وہ آپ لوگوں کو پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ وہ مجھے مخاطب ہو کر فرماتی ہیں، السلام علیکم حضور، میری ایک بھانجی نئی ظفر نے خواب دیکھی تھی۔ اس وقت ہم راؤنٹری اپارٹمنٹ میں رہتے تھے۔ راؤنٹری کے پیچھے ایک پارک ہے، اس کو راؤنٹری پارک کہتے ہیں۔ اس میں جماعت کے سارے اجتماع وغیرہ، گیمز وغیرہ، اس طرح کے باربیکیو بھی فنکشن ہوتے ہیں۔ وہ بڑا پیارا پارک ہے، وہاں سے ایک چھوٹا سا دریا گزرتا ہے۔ میری بھانجی نے خواب دیکھی کہ جیسے جماعت میں فنکشن ہوتے ہیں، ایسے ہی جماعت کے لوگ وہاں پارک میں ہیں۔ بڑا خوبصورت پارک ہے، تو وہاں پہ چھوٹا سا جو دریا بہہ رہا ہے،
وہاں پہ انسان کی باڈی جو ہے، جسم جو ہے وہ تیرتا ہوا آ گیا، اور جماعت کے لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں کہ یہ کس کی باڈی ہے جو پانی میں تیرتی ہوئی آ گئی ہے۔ تو اس باڈی کو باہر نکال کر دیکھتے ہیں تو وہ باڈی زندہ ہے، لیکن آنکھیں بند ہیں، جیسے بے ہوشی کی حالت ہو، اور وہ باڈی سانس لے رہی ہے۔ اس کی سانس لینے کی آواز سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ سانس لے رہی ہے۔ تو وہ نیرہ جماعت کے لوگوں سے کہتی ہے کہ یہ کس کی باڈی ہے؟ تو جماعت کے لوگ جو وہاں کھڑے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی باڈی ہے۔ تو وہ کہتی ہے کہ حضرت عیسیٰ تو حضرت مسیح موعود ہیں، تو یہ باڈی یہاں کیسے آ گئی؟ یہ تو سچ مچ حضرت عیسیٰ آ گئے ہیں۔ تو اب ہماری جماعت کے عقیدے کا کیا بنے گا؟ ہم تو حضرت مسیح موعود کو عیسیٰ سمجھتے تھے، یہ تو سچ مچ حضرت عیسیٰ آ گئے ہیں۔ آگے وہ کہتی ہیں، ہم رونٹری کے اپارٹمنٹ میں 2005 سے 2009 تک رہے ہیں۔ یہ اس کے درمیان کی خواب ہے۔ اس کے بعد جب میں نے اپنے دعوے کی تحقیق کی تو پتہ چلا کہ آپ کا دعویٰ مسیح ابن مریم کا ہے، اور جب ہم نے کتابوں میں اس کو پڑھا تو اس کو ایسے ہی پایا۔ تو یہ اس بچی کی خواب ہے کہ ہماری جماعت کے عقیدے کا اب کیا بنے گا؟ یہ تو ہوش میں آتے ہی بتا دیں گے کہ میں مسیح ابن مریم ہوں، اور مسیح ابن مریم سچ مچ آ گئے ہیں۔ یہ عذرا رشید صاحبہ کے الفاظ ہیں جو میں نے سامعین کے آگے پڑھ کر سنائے ہیں۔ سامعین کرام، مجھے بتایا گیا ہے کہ نیرہ ظفر نے جب یہ خواب دیکھی تھی تو ان کی چھوٹی عمر تھی، 13، 14، 15 سال کی ان کی عمر تھی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بچی اب شادی شدہ ہے، اور جس خاوند کے گھر میں بھی یہ بچی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ خاوند ہی بڑا خوش نصیب ہے جس کے گھر میں اس قسم کی نیک بیوی اس کو مل گئی۔ تو اس قسم کی نیک جو بیویاں ہیں، لوگوں کو چاہیے کہ ان کی قدر کریں، کیونکہ اس قسم کی نیک بچیاں اور نیک بیٹیاں خوش نصیب ماں باپ کے گھر میں پیدا ہوتی ہیں، اور خوش نصیب گھروں میں ہی جا کے دوسرے گھروں کو آباد کرتی ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ میں نہیں جانتا تھا نیرہ ظفر کے بارے میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے دعوے سے پہلے یہ لوگ بھی مجھے نہیں جانتے تھے، اور اب مجھے یہ نہیں خبر کہ جب انہوں نے یہ خواب دیکھی تھی اس وقت وہ میرے دعوے سے واقف ہو گئی تھیں یا کہ نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال یہ ٹورنٹو سے پیس ولیج میں یہ لوگ رہتے ہیں، یا پیس ولیج کے ارد گرد ہوتے ہیں، کینیڈا کے لوگ جب چاہیں یہ عذرا رشید صاحبہ سے یا نیرہ ظفر سے اس خواب کی تصدیق کر سکتے ہیں، کیا اس نے اسی طرح خواب دیکھی تھی۔ دوسری خواب وہ اپنی بہن کی مجھے لکھ کر بھیجتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ السلام علیکم حضور، جن دنوں میں نے شروع میں آپ کے دعوے کی تحقیق کی اور میں سب کو بتاتی تھی کہ میں آپ پر ایمان لے آئی ہوں، یا میں اپنے بہن بھائیوں کو بتاتی تھی کہ آپ سچے ہیں اور آپ کے دعوے سچے ہیں، تو یہ ان دنوں کی بات ہے کہ میری بہن نے خواب میں دیکھا کہ میری امی، ان کا نام طاہرہ ہے، خواب میں آئی ہیں، اور وہ آ کے میری بہن کو کہتی ہیں کہ میں عذرا سے بہت خوش ہوں، کیونکہ جو کچھ بھی وہ کر رہی ہے وہ بالکل ٹھیک کر رہی ہے۔ تو پھر اتنی ہی دیر میں میں دیکھتی ہوں کہ ہمارے ماموں مبارک ہیں، ان کی وفات ہو گئی ہے۔ تو ماموں مبارک پیچھے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، انہوں نے سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور سلیپر پہنے ہوئے تھے، تو ماموں مبارک بھی ساتھ ہیں۔ آگے عذرا رشید صاحبہ کہتی ہیں کہ تو پھر میری بہن نے خود ہی تعبیر کر کے مجھے بتایا کہ امی تو اس دنیا میں چلی گئی ہیں جو غیب کی دنیا ہے، جس کا ہمیں علم نہیں ہے، تو شاید اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو آپ کر رہی ہو اچھا ہو یا سچ ہو۔ یعنی وہ اپنی بہن عذرا رشید سے کہتی ہیں، یعنی خاکسار کے دعویٰ کے حوالہ سے عذرا نے جو تحقیق کر کے قبول کیا ہے، اس کے متعلق عذرا کی بہن نے اسے کہا ہوگا۔ تو امی نے مجھے خواب میں آ کے بتایا، لیکن پھر بعد میں کہتی کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم نے
کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا، تم ہر ایک کی ہیلپ کرتی ہو، تم اچھے ہی کام کرتی ہو سکتا ہے امی کے کہنے کا یہ مقصد ہو۔ یہ دوسری تعبیر بھی انہوں نے اپنی بہن چھوٹی کو بتا دی۔ دعویٰ سے پہلے سامعین کرام پھر میں بتاتا ہوں کہ نہ میں عذرا کا واقف تھا، نہ عذرا کی بہن کا، نہ ان لوگوں کا، یہ اس خاندان کا میں نہیں جانتا تھا، نہ یہ لوگ مجھے جانتے تھے دعویٰ سے پہلے۔ بہر یہ دعویٰ کے بعد ان لوگوں کو خبر میری ہوئی تو یہ خوابیں بھی اسی وقت کی مطلب انہوں نے دیکھی ہوئی ہیں۔ دوسری خواب وہ اپنی بہن کی لکھ کر مجھے بھیجتی ہیں۔ دوسری خواب اس طرح ہے، وہ کہتی ہیں کہ میری بہن نے خواب میں دیکھا کہ ایک ڈرم ہے، اس میں بہت زیادہ کھجوریں ہیں، کھجوروں کی اوپر والی تہہ بہت خراب ہے اور نیچے بہت تازہ بتازہ اور فریش کھجوریں ہیں۔ تو وہ کہتی ہے کہ جب میں اوپر والی خراب کھجوریں ہٹا دیتی ہوں تو نیچے ساری کھجوریں اچھی اور صحیح اور تازہ اور فریش کھجوریں ہیں کھانے والی۔ تو پھر خود ہی اپنی خواب کی تعبیر کر کے مجھے بتاتی ہے کہ صورت مریم میں ہے کہ تازہ بتازہ کھجوریں پھینکے گی، اور یہ ان کا دعویٰ بھی ہے کہ ابن مریم کا یعنی خاکسار کا۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ خراب کھجوریں جو مجھے دکھائی گئی ہیں یہ اوپر کے لوگ ہیں، لیکن جب یہ اوپر کے لوگ ہٹ جائیں گے تو نیچے سب لوگ جو ہیں وہ مان لیں گے۔ اپنی خواب کی یہ تعبیر انہوں نے مجھے خود ہی کر کے بتائی۔ پھر انہوں نے مجھے یہ بھی کہا کہ یعنی خاکسار کے حوالے سے کہ بیچارے کہتے تو صحیح ہیں، یعنی اس عاجز کے متعلق وہ کہتی ہیں کہ غفار کہتا تو صحیح ہے۔ عزیزی محترمہ عذرا رشید صاحبہ نے اپنی ایک اور بھانجی جس کا نام سائمہ ہے کی خواب بھی مجھے سنائی ہے۔ وہ کہتی ہیں، السلام علیکم حضور، میں نے سائمہ سے بھی بات کی تھی کہ مجھے دوبارہ اپنی خواب سناؤ۔ سامعین کرام، یہ انہی کے الفاظ ہیں جو میں یہاں پر اب آپ لوگوں کو پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ وہ کہتی ہیں کہ ایک دفعہ ان کی بھانجی سائمہ رات کو دعائیں پڑھ کر اور سورت الگ کی تلاوت کر کے سوئی تھیں۔ خاص کر اس نے سورت الگ کی آخری آیت کے مضمون کا ذکر کیا تھا۔ خواب جو اس نے مجھے سنائی اس کا مفہوم یہ ہے، خواب سناتے وقت اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ اس کی ماں اس کی گواہ ہے، اس کا خاوند گواہ ہے اور اس کے بہن بھائی بھی گواہ ہیں۔ جب اس نے یہ خواب سنائی تھی تو اس کے آنسو گر رہے تھے۔ اس نے کہا کہ امی مجھے خواب آئی ہے، حضرت خلیفۃ المسیح ثانی سے غلطی ہو گئی تھی اور ان کا دعویٰ مسلم موعود ٹھیک نہیں تھا، اور خواب میں مجھے بتایا گیا کہ عبدالغفار جنبہ صاحب کا جو دعویٰ ہے یہ سچا اور بروقت ہے، اور حضرت خلیفہ ثانی کو بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا یا کر دیا ہے۔ میرا خیال ہے انہوں نے کہا تھا کہ انہیں بھی معاف کر دیا گیا ہے، لیکن حضرت عبدالغفار جنبہ صاحب کا دعویٰ سچا ہے۔ اور پھر اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگ گئے، اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ پھر اس کے خاوند نے اس کی بہت بےعزتی کی، اسے برا بھلا کہا، اور اس نے اپنی بیوی یعنی سائمہ سے کہا کہ مرزا مسرور کو خط لکھو کہ میں اپنی خالہ سے ملتی جلتی ہوں اور اس طرح میرے خیالات بدل رہے ہیں، تو حضور مجھے معاف کر دیں۔ یہ مرزا مسرور کو خط لکھو، اور پھر وہ یعنی سائمہ آگے سے چپ ہو گئی تھی۔ میں پہلے تو ان ماں باپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جن کے گھروں میں ایسی نیک بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ حالانکہ یہ سائمہ مجھے نہیں جانتی، نہ میں اس کو جانتا ہوں، کوئی واقفیت ہی نہیں ہے ہماری۔ تو اگر وہ اس قسم کی وہ خواب دیکھتی ہے، اللہ اس کو دکھاتا ہے تو وہ دیکھتی ہے نا۔ خواب دیکھنا انسان کے اپنے بس میں نہیں ہے، اللہ دکھاتا ہے تو کوئی خواب دیکھتا ہے۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خواب کے معاملے میں کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ مومن کو خود خواب دکھاتا ہے، بعض اوقات اس کے لیے دوسروں کو خواب دکھاتا ہے۔ حضرت بانی جماعت علیہ السلام نے بھی یہ الفاظ بارہا اپنی ملفوظات میں فرمائے ہوئے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جن گھروں میں یہ بیٹیاں بیاہی ہوئی ہیں ان کے خاوندوں کو چاہیے کہ اپنی ایسی نیک بیویوں کی قدر کریں،
نہ کہ ان کو جھڑکیں، ان سے ناراض ہوں، بلکہ ایسی نیک جو بیوی ہیں، جو ان کی سیرت ہے، جو ان کا طرز عمل ہے زندگی میں نیکی کے حوالے سے، ان کے خاوندوں کی چاہیے کہ ان کی پیروی کرے۔ اور یہ خواب بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ ان کو میرے دعوے کا نہ علم ہو، اگر علم بھی ہو تو بھی بہرحال ہر آدمی کو تو ایسی خواب نہیں آیا کرتی کسی مدعی کے حوالے سے، اسی کو خواب آئے گی جو اللہ تعالیٰ کی نظر میں نیک ہوگا۔ اسی طرح یہ ایک اور خواب میں اپنے بھتیجے کی بیٹی کا میں آپ لوگوں کو سنانا چاہتا ہوں۔ عذرا کی خوابیں تو میں نے آپ لوگوں کو بتا دی ہیں، تو یہ میری بھتیجا جو ہے اس کی یہ بیٹی ہے، تو رشتے میں میری پوتی لگ جاتی ہے، اس کی یہ خواب ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اس خواب کا بھی میں ذکر کر دوں یہاں پر عام سامعین کے آگے۔ تو یہ ماہ فروری جو ہے اس کا آخری ہفتہ جو تھا 2010 کا، اس میں مصباح نے یہ خواب دیکھی تھی۔ پاکستان میں جب مصباح نے یہ خواب دیکھی تھی وہ اسی گھر میں رہ رہی تھی جو میرا گھر ہے ذاتی، اور آج کل بھی وہ وہی گھر میں رہتی ہے جو میرا گھر ہے۔ وہ مجھے لکھ کر خواب اپنی بھیجتی ہے، تو میں وہ جو خواب ہے اس کی میں پڑھ کر سنا دیتا ہوں، لیکن میں یہ بھی بتا دیتا ہوں لوگوں کو کہ مضمون نمبر 14 جو ہے ایت استخلاف کی حقیقت کے آخر پر، اور اسی طرح مضمون نمبر 56 جو ہے خلیفہ ثانی صاحب کے دعویٰ مسلم موعود کے متعلق چند تلخ حقائق کے آخر پر مصباح کے ہاتھ کی لکھی ہوئی سامعین یہ خواب پڑھ سکتے ہیں، خود اس کا اپنے ہاتھ کا لکھا ہوا یہ خط خواب پڑھ سکتے ہیں۔ وہ لکھتی ہیں، میں خواب میں دیکھتی ہوں کہ میں اپنے گھر کے کمرے میں بیٹھی ہوں اور میری کزنیں بھی بیٹھی ہیں، اور ہم سب اپنے کام میں مصروف ہوتی ہیں کہ میری ایک کزن نعیمہ آ کر مجھ سے کہتی ہے کہ حضرت مرزا طاہر احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی ہمارے گھر کے باہر کھڑے ہیں۔ ہم یہ بات سن کر چونک جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے، وہ تو وفات پا چکے ہیں۔ وہ کہتی ہے کہ یقین نہیں آ رہا تو آپ سب باہر جا کر دیکھ لیں۔ ہم سب باہر جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ واقعی خلیفہ صاحب کھڑے ہیں، اور باہر بہت سے لوگ حیرانگی میں کھڑے ہوتے ہیں۔ یعنی کہ یہ خواب میں خلیفہ رابع صاحب میرا جو گھر ذاتی ہے ربوہ دارالصدر میں حلقہ لطیف میں، اس گھر کے آگے باہر کھڑے ہیں، میرے گھر کے آگے۔ آگے وہ مصباح لکھتی ہے کہ اور وہاں ایک عجیب سی خاموشی طاری ہوتی ہے اور کوئی بھی اتنی ہمت نہیں کر پاتا کہ ان سے کچھ پوچھ سکے، یعنی خلیفہ رابع سے۔ سب لوگ حیران ہوتے ہیں کہ اچانک میں آگے بڑھ کر ان سے پوچھتی ہوں کہ آپ کے والد صاحب سچے تھے یا میرے دادا یعنی خاک صاحب سچے ہیں؟ تو وہ مایوسی سے جواب دیتے ہیں کہ یہی تو میں بتانے آیا ہوں کہ میرے والد نہیں، یہ شخص سچا ہے۔ تو دادا ابو بھی میرے قریب ہی کھڑے ہوتے ہیں، یعنی خواب میں میں بھی اس کے قریب ہی کھڑا ہوا تھا۔ تو دادا ابو بھی میرے قریب ہی کھڑے ہوتے ہیں اور لوگوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ میں نے تم لوگوں کو کہا تھا نا کہ میں سچا ہوں، لیکن تم لوگ میری بات نہیں مانتے تھے، اور اب یہ بات ثابت ہو چکی ہے۔ انہوں نے یعنی خلیفہ رابع صاحب نے کہا باقی آپ سچے تھے اور سیدھی راہ پر تھے، اور ہم غلط راہ پر تھے۔ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ خلیفہ رابع صاحب اس دنیا سے اب جا چکے ہیں۔ میرا مقدمہ ان کے آگے میں نے اپنا رکھا تھا، ان کو پڑھا انہوں نے، اور اس کے بعد جو بھی انہوں نے رویہ اختیار کیا، جو وہ کرتے رہے زندگی میں 10 سال، اللہ تعالیٰ اس سے بالکل باخبر تھا، آج بھی باخبر ہے۔ وہ جو کر کے گئے اس دنیا میں، اس سے بھی اللہ تعالیٰ، میرا خدا سچا خدا اس سے باخبر ہے کہ وہ کیا کر کے گئے ہیں۔ اب وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو خلیفہ رابع صاحب کی پتہ ہے بارے میں کہ وہ کس مصیبت میں، اس وقت وہ ہیں دکھ میں، اور مجھے بھی کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ نے ظاہر کر دیا مجھ پر بھی، وہ کس مصیبت میں ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں کہ کسی طرح میری آواز اس دنیا، مادی دنیا تک چلی جائے اور لوگوں کو پتہ چل جائے کہ حقیقت کیا ہے، تا میں اس عذاب سے، اس مصیبت سے جس میں وہ پڑا ہوا ہے اس وقت، وہ باہر نکل آئے۔
یہ تو خواب میں تھی سامعین کرام. اب میں 2-3 پیشگوئیوں کا ذکر کروں گا. پہلی پیشگوئی تو وہی ہے، الہامی پیشگوئی مسلم موعود ہے. بڑی عظیم پیشگوئی ہے جو محمدی مریم پر ہوشیارپور میں چلہ کے دوران یہ ان پر الہام ہوئی تھی یا نازل ہوئی تھی. لیکن میں اس کے حوالہ سے کچھ بتانے سے پہلے میں حضور صاحب کا ایک خواب بتانا چاہتا ہوں یا سنانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو. یہ خواب براہین احمد یا روحانی خزائن جلد 1 صفحہ 274 تا 276 حاشیہ در حاشیہ نمبر 1 بتذکرہ صفحہ 3 تا 4 پر لکھا ہوا موجود ہے. سامعین وہاں سے پڑھ بھی سکتے ہیں. حضور صاحب فرماتے ہیں اس احکر نے 1864 یا 1865 میں عیسوی میں، یعنی اسی قریب کے زمانہ میں، جب یہ ضعیف اپنی عمر کے پہلے حصے میں ہنوز تحصیل علم میں مشغول تھا، جناب ختم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا. اور اس وقت اس عاجز کے ہاتھ میں ایک دینی کتاب تھی کہ جو خود اس عاجز کی تالیف معلوم ہوتی تھی. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کتاب کو دیکھ کر عربی زبان میں پوچھا کہ تو نے اس کتاب کا کیا نام رکھا ہے؟ خاکسار نے عرض کیا کہ اس کا نام میں نے کتبی رکھا ہے، جس نام کی تعبیر اب اس اشتہاری کتاب کی تالیف ہونے پر کھلی کہ وہ ایسی کتاب ہے کہ جو کتب ستارہ کی طرح غیر متزلزل اور مستحکم ہے، جس کے کامل استحکام کو پیش کر کے 10,000 روپیہ کا اشتہار دیا گیا. غرض حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کتاب مجھ سے لے لی، اور جب وہ کتاب حضرت اقدس نبی کے ہاتھ میں آئی تو جناب کا ہاتھ مبارک لگتے ہی ایک نہایت خوش رنگ اور خوبصورت میوہ بن گئی، جو کہ امرود سے مشابہ تھا مگر بقدر تربوز تھا. حضرت نے جب اس میوہ کو تقسیم کرنے کے لیے کاش کرنا چاہا تو اس قدر اس میں سے شہد نکلا کہ جناب کا ہاتھ مبارک مرفق تک شہد سے بھر گیا. تب ایک مردہ کے جو دروازہ سے باہر پڑا تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزہ سے زندہ ہو کر اس عاجز کے پیچھے آ کھڑا ہوا، اور یہ عاجز حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑا تھا جیسے ایک مستغیث حاکم کے سامنے کھڑا ہوتا ہے. اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے جاہ و جلال اور حاکمانہ شان سے ایک زبردست پہلوان کی طرح کرسی پر جلوس فرما رہے تھے. پھر خلاصہ کلام یہ کہ ایک کاش حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ کو اس غرض سے دی کتاب میں اس شخص کو دوں کہ جو نئے سرے سے زندہ ہوا، اور باقی تمام کاشیں میرے دامن میں ڈال دی. اور وہ ایک کاش میں نے اس نئے زندہ کو دی اور اس نے وہیں کھا لی. پھر جب وہ نیا زندہ اپنی کاش کھا چکا تو میں نے دیکھا کہ حضرت کی کرسی مبارک اپنے پہلے مکان سے بہت ہی اونچی ہو گئی، اور جیسے آفتاب کی کرنیں چھوٹتی ہیں ایسے ہی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی مبارک متواتر چمکنے لگی کہ جو دین اسلام کی تازگی اور ترقی کی طرف اشارت تھی. تب اسی نور کے مشاہدہ کرتے کرتے آنکھ کھل گئی. والحمدللہ علی ذالک. سامعین کرام، یہ جو مردہ خواب میں حضور علیہ السلام حضرت مرزا صاحب السلام کے پیچھے آ کر زندہ ہو کر کھڑا ہو گیا، آسم کی برکت سے وہ زندہ ہوا، یہی مردہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے زندہ ہو کر مرزا صاحب علیہ السلام کے پیچھے کھڑا ہوا، اور آسم کے ہاتھ سے اس نے کاش کھا کر جو کھائی تھی، یہی وہ مردہ جو تھا، یہی مسیح عیسی ابن مریم جس کی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو خبر دی ہوئی ہے. یہی وہ موعود ذکی غلام ہے جس کی بشارت اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم حضرت مرزا غلام صاحب کو 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں بطور ذکی غلام کے دی ہوئی ہے. محمدی مریم سامعین کرام، حضرت مرزا غلام علیہ السلام 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی مسلم موعود میں بشارت دیے گئے ذکی غلام کے سلسلہ میں اپنے
مورخہ 22 مارچ 1886 کے اشتہار واجب الاظہار مجموعہ اشتہارات جلد 1 صفحہ 115 پر فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اس جگہ بفضل ہی تعالیٰ و احسان ہو و ببرکت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا بند کریم نے اس عاجز کی دعا کو قبول کر کے ایسی بابرکت روح بھیجنے کا وعدہ فرمایا جس کی ظاہری و باطنی برکتیں تمام دنیا پر پھیلیں گی۔ سو اگرچہ بظاہر یہ نشان احیاء موتا کے برابر معلوم ہوتا ہے، مگر غور کرنے سے معلوم ہوگا کہ یہ نشان مردوں کے زندہ کرنے سے 100 درجہ بہتر ہے۔ مردوں کی بھی روحی دعا سے واپس آتی ہے، اور اس جگہ بھی دعا سے ایک روح ہی منگوائی گئی ہے، مگر ان روحوں اور اس روح میں لاکھوں کوسوں کا فرق ہے۔ جو لوگ مسلمانوں میں چھپے ہوئے مرتد ہیں وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کا ظہور دیکھ کر خوش نہیں ہوتے، بلکہ ان کو بڑا رنج پہنچتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا۔ تو آپ لوگوں کو علم ہو گیا ہوگا ان الفاظ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہی جو ذکی غلام ہے، وہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی قبولیت کے نتیجے میں، برکت کے نتیجے میں حضرت مرزا صاحب صاحب کو وہ عنایت کیا گیا۔ یہ وہ روح ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مرزا غلام صاحب کی طرف بھیجی گئی۔ تو وہ ذکی غلام ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم کو 20 فروری 1886 کے الہامی پیشگوئی میں انہیں بخشا۔ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں 100 سال پہلے آسم کے ان معجزات کو دیکھ کر مسلمان جو تھے، نام کے مسلمان تھے، وہ اچھا نہیں فیل کرتے تھے۔ وہ ہر صورت میں مرزا صاحب کو ناکام کرنے کے لیے آسم کے معجزات کا بھی پرواہ نہیں کیا کرتے تھے۔ یہ 1 صدی پہلے کی باتیں، آج 1 صدی کے بعد بھی یہی حال ہے۔ جماعت احمدیت میں بھی یہ عاجز اپنے دعوے کے ساتھ کھڑا ہے۔ پیشگوئی مسلم موت کے مطابق میرا دعویٰ ہے کہ اللہ نے مجھے خبر دی ہے، اور اپنا دعویٰ میں 22 سال سے خلفائے جماعت احمدیہ قادیان کی میں نے رکھا ہوا ہے۔ خلیفہ رابع صاحب تو اس دنیا جا چکے ہیں، خلیفہ جو اگلا ہے وہ اس کے آگے بھی 12 سال سے میرا دعویٰ ہے، لیکن جماعت احمدیہ قادیان کے خلفاء اور علماء کا یہ حال ہے، وہ کسی صورت میں بھی میرے دعوے کو سچا ہوتا ہوا دیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ حالانکہ میری سچائی میں اس پیشگوئی جو ہے جو مرزا صاحب اسلام پر نازل ہوئی تھی 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی کو سچا ہونے سے مرزا صاحب اسلام کی صداقت سچی ہوتی ہے، وہ ثابت ہوتی ہے، اور اس پیشگوئی کی سچا ہونے پر دین اسلام کا غلبہ دنیا میں ہوتا ہے اور فتح ہوتی ہے، اور آسم کا جھنڈا دنیا میں لہراتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود جماعت احمدیہ قادیان کے خلفاء اور علماء اور جیلوں کو ہر صورت میں اس پیشگوئی مسلم موت کا اس عاجز کے وجود میں پورا ہونا کسی طرح قبول نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہر صورت سے جیسا ہم سمجھتے ہیں، جیسا خلیفہ ثانی نے دعویٰ کیا، یہ پیشگوئی اسی طرح پوری ہو۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ پیشگوئیاں نازل کیا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی ان پیشگوئیوں کو پورا کیا کرتا ہے۔ کسی پیشگوئی کو اس نے کس طرح پورا کرنا ہے، کس وجود میں پورا کرنا ہے، اپنی رسالت کو کہاں رکھنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اس کی اپنے حق ہیں، اس کے اپنے خزانے ہیں۔ لوگ کون ہوتے ہیں اس میں دخل دینے والے؟ دیکھیں 1 صدی پہلے جیسے مسلمانوں کا حال تھا مرزا غلام صاحب کے دعویٰ کے حوالے سے، آج بین ہی جماعت احمدیہ قادیان کے لوگوں کے حال بھی اس عاجز کے دعوے کے حوالے سے وہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ دے، میں تو ان کے لیے دعا کر سکتا ہوں۔ اسی طرح میں سامعین کرام حضرت مرزا صاحب صاحب کی ایک اور پیشگوئی کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ اجڑے ہوئے گھر کے حوالے سے محمدی بیگم صاحبہ کی پیشگوئی کے متعلق ہے۔ مجموعہ اشتہارات جلد 1 صفحہ 102 حاشیہ پر آپ لوگ اس اجڑے ہوئے گھر سے متعلق جو پیشگوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام نے اس اجڑے ہوئے گھر سے محمدی بیگم کے والدین کا گھر سمجھا تھا، لیکن اجڑے ہوئے گھر کے حوالہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تفہیم درست نہیں تھی۔ سامعین کرام، خاکسار کا مضمون نمبر 100 جس کا عنوان ہے پیشگوئی مسلم موت کے حوالہ سے ایک اجڑے ہوئے اور ڈراؤنے گھر کی حقیقت، آپ لوگ پڑھنا، وہاں پہ تفصیل سے میں نے اس اجڑے ہوئے گھر کی حقیقت بیان کی ہے۔
جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کھولی ہے، جس کا اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اس عاجز پر انکشاف فرمایا ہے۔ اسی طرح خطبہ جمعہ مورخہ 16 جنوری 2015 جو ہے میرا، آپ لوگوں کو چاہیے کہ اس خطبہ کا عنوان ہے الہامی پیشگوئی مسلم موعود میں اجڑے ہوئے گھر سے کیا مراد تھی۔ تو آپ یہ خطبہ بھی میرا سنیں، اور اس میں نے بڑی تفصیل سے بتایا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس اجڑے ہوئے گھر کے متعلق مجھے بتایا ہے، جس کی اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا صاحب صاحب کو خبر دی تھی۔ اس کے بعد میں آپ لوگوں کے آگے یہ تھا حضرت مرزا صاحب صاحب کی میں پیشگوئیاں 2 بیان کی ہیں آپ لوگوں کے آگے۔ 1-2 پیشگوئیاں میں اپنی یہاں پر میں بتاتا ہوں آپ لوگوں کو۔ پہلی پیشگوئی میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ جب میری شادی ہوئی، اس کے بعد میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 3 لڑکے دیے ہیں، اور میں نے اپنی وائف کو بھی، اپنے اور دوسرے رشتہ داروں کو بھی بتا دیا، اور بعد میں الحمدللہ ایسے ہی جیسے مجھے دکھایا گیا خواب میں، وہ 3 لڑکے میرے گھر میں پیدا ہو گئے، اور اس کے بعد اولاد کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ میں ان کی تفصیل تو نہیں بتا سکتا، آپ لوگ غلامی مسیح الزمان جو میری کتاب ہے، اس کے صفحہ 69 پر جو پیشگوئی ہے لڑکوں کے متعلق، اس کی تفصیل موجود ہے، آپ پڑھیں وہاں سے۔ اسی طرح نشان چاہیے، ایک مضمون نمبر 88 یعنی 88 ہے، اس کے صفحہ 26 پر بھی میرے 3 لڑکوں کے متعلق جو پیشگوئی ہے اس کا میں نے مفصل ذکر کیا ہوا ہے، آپ وہاں سے پڑھ سکتے ہیں۔ میں صرف اتنا کہوں گا کہ اگر جماعت احمدیہ میں خلیفہ ثانی ہی مسلم موعود سچے تھے اور موعود ذکی غلام تھے، اور میں نعوذ باللہ من ذالک جھوٹے طور پر اپنے پاس ہی الہام گھڑ کے اور پیشگوئیاں کر کے یہ خوابیں جھوٹی بنا کے میں دعویٰ کر کے کھڑا ہوں ان کو ناکام و نامراد کرنے کے لیے، جو کہ جماعت احمدیہ کے خلفاء اور علماء اور لوگوں کے علم میں کے یقین کے مطابق وہ سچے تھے خلیفہ ثانی، تو آپ سے میرا سوال ہے کہ اس قسم کے جھوٹے آدمی کو اللہ تعالیٰ ایسی خواب دکھا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو شادی کے بعد خواب میں 3 لڑکے دکھائے، اور جس طرح وہ ان کو دکھائے اسی طریقے سے بعض اوقات اس بندے کے گھر میں وہ لڑکے پیدا ہو جائیں، اور پھر اس کے بعد اولاد کا سلسلہ ختم ہو جائے؟ کیا ایسے جھوٹے انسان کے ساتھ یہ بات ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتی۔ کوئی بندہ اپنی شادی کے بعد یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے گھر میں اولاد ہوگی بھی یا نہیں۔ اگر ہوگی تو کیا وہ لڑکے ہی ہوں گے؟ اگر لڑکے ہی ہوں گے تو کیا وہ 3 ہی ہوں گے؟ اگر 3 ہی ہوں گے تو اسی طرح ہوں گے کہ جس طرح خاص اللہ تعالیٰ اس میں بتاتا ہے مجھے کہ وہ 3 لڑکوں میں درمیان والا لڑکا جو ہے، منزلہ بیٹا جو میرا ہے، اس کا کچھ اور مزاج، اس کو ڈیفرنٹ ہوگا۔ وہ ایسے ہی ثابت ہو گیا جب میرے بچے پیدا ہو گئے، بڑے ہو گئے ہیں، تو بالکل وہ درمیان والا بیٹا میرا ڈیفرنٹ مزاج ہے اس کا۔ تو یہ اس قسم کی سچی خوابیں جھوٹوں لوگوں کو نہیں آتی۔ ایک اور سن لیجئے کہ میرے ایک عزیز ہیں، ہم زلف ہیں، مبشر مساحد، وہ جماعت احمدیہ اصلاح پسند جرمنی کے امیر بھی ہیں۔ ان کے گھر میں 4 بیٹیاں پیدا ہوئیں، ان کو ایک بیٹے کی خواہش تھی بھی اللہ تعالیٰ ہمیں بھی لڑکا دے۔ مجھے اس بات کا علم تھا، 1987 کی بات ہے، کہ میں نے بھی دعا کرنی شروع کر دی ان کے متعلق کہ اللہ تعالیٰ عزیز مبشر صاحب کے گھر میں بھی لڑکا پیدا کر، ان کو بھی بیٹا دے، کیونکہ وہ مجھ سے بڑے محبت کرتے ہیں، میں بھی ان سے بڑا محبت کرتا ہوں۔ تو میں نے خواب میں ایک بیٹا دیکھا ان کے گھر میں، تو میں نے لکھ کے، غالباً یہ 1987 کے آخر کی بات ہے، لکھ کے بھیج دیا ان کو کہ مبشر صاحب میں نے آپ کے گھر میں ایک بیٹا دیکھا ہے۔ تو بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بچے کی امید دے دی۔ تو بعد میں انہوں نے امید کے دوران انہوں نے ڈاکٹر سے پوچھا، ایک دفعہ پوچھا کہ ہمارے کیا، کیونکہ یہ یورپ میں یا ادھر ویسٹ میں تو بڑی میڈیکل بہت ترقی یافتہ ہے، تو ڈاکٹر پہلے ہی پیدائش سے پہلے ہی بچے کے متعلق اس کی جنس کے متعلق بتا دیتے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا ایک وقت کے بعد جا کے، ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کے گھر میں بیٹی پیدا ہوگی، بیٹی ہے، بیٹی پیدا ہوگی۔ مہینے 1.5 مہینے کے بعد پھر دوبارہ انہوں نے سوال کر دیا، کیونکہ وہ ان کو خط ملا ہوا تھا، میں نے بتایا ہوا تھا کہ آپ کے گھر میں بیٹا پیدا ہوگا۔ تو ڈاکٹر نے دوبارہ چیک کر کے پھر بتا دیا کہ بیٹی پیدا ہوگی۔ تیسری دفعہ پھر انہوں نے پوچھا بچے کی پیدائش سے پہلے تھوڑا سا، تو ڈاکٹر نے پھر کہا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے، پہلے بھی 2 دفعہ بتا سکوں، اب بھی میں بتا رہا ہوں کہ آپ کے گھر میں بیٹی پیدا ہوگی۔
تو میری جو سسٹر ان لا تھی انہوں نے میری وائف سے شکوہ کیا کہ بھائی جان نے تو خواب دیکھی تھی ہمارے گھر میں لڑکے کی بیٹا پیدا ہونے کی، تو وہ تو ڈاکٹر نے 3 دفعہ بتایا کہ یہ بیٹی ہے۔ تو میرے تک جب یہ بات پہنچی تو اس وقت میں نے اللہ تعالیٰ کے حضور یہ التجا کی تھی کہ اے خدا، 10 دسمبر 1983 میں ایک سجدہ سے اٹھنے کے بعد جو معاملہ میرے ساتھ ہو رہا ہے یا ہو چکا ہے، میں تو یہ سب اللہ تعالیٰ تیری طرف سے سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل حق اور سچ ہے، اور تو نے خود فرمایا ہے کہ لا ریب فیہ، اے عبدالغفار اس میں شک نہ کر۔ تو میں نے تو مبشر صاحب کے گھر میں لڑکا دیکھا تھا، وہ تو ڈاکٹر کہہ رہا ہے کوئی بیٹی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر وہ بیٹی ہے تو میں تو پھر سمجھوں گا کہ یہ سارا معاملہ جو ہے تو وہ تو پھر شک میں نفس کا سمجھوں گا، مجھ پہ تو شک پڑ جائے گا کہ یہ ساری باتیں میرے نفس کی ہیں اور اللہ کی طرف سے نہیں ہیں۔ لیکن اے خدا، اگر میں واقعی سچا ہوں اور جو کچھ 10 دسمبر 1983 میں ایک سجدہ سے اٹھنے کے بعد آج تک جو کچھ مجھے تو بتا رہا ہے وہ تیری طرف سے ہے، تو پھر تیری جناب میں التجا کروں گا کہ اگر وہ بیٹی بھی ہے تو جب وہ پیدا ہو وہ بیٹا ہو، تب میں سمجھوں گا کہ میں حق پر ہوں، سچا ہوں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ جب وہ بچہ پیدا ہوا تو وہ بیٹا تھا، اس کا نام بھی منور امن شہر رکھا گیا۔ تو آج کل بڑا ہے، جماعت کے کام بہت وہ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جزا دے۔ مقصد میرا کہنے کا ہے کہ پھر اس کے بعد میرے ہمزلف صاحب اور میری سسٹر ان لا ڈاکٹر کے پاس گیا کہ یہ کیا ہوا، تو نے 3 دفعہ کہا تھا کہ بیٹی ہے، تو یہ تو بیٹا پیدا ہوا ہے ہمارے گھر میں۔ تو ڈاکٹر نے بڑی حیرانگی سے ان کو کہا کہ میں نہیں سمجھتا یہ کیا ہوا، تھی تو بیٹی، تو یہ ایک معجزہ ہے کہ یہ بیٹا پیدا ہو گیا۔ میں لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں، احمدیوں سے، ذرا عقل سے کام لیں، میری مخالفت میں اتنا آگے زیادہ نہ جائیں پڑے کہ کل کو آپ لوگوں کو شرمندگی ہو، اور پھر اتنی مخالفت میں آپ آگے چلے جائیں کہ آپ ہدایت سے بھی محروم ہو جائیں۔ تو یہ اس قسم کے معجزے اور اس قسم کی پیشگوئی جھوٹے لوگوں کی سچی نہیں ہوا کرتی۔ اس کے بعد میں ایک اور پیشگوئی کا میں آپ ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے تھوڑا سا ذکر بھی کیا تھا پچھلے خطبہ جمعہ میں بھی کہ میں یہ جو خوابیں دو دیکھی تھیں نوجوانی کے عالم میں اللہ تعالیٰ نے مجھے دکھائیں، 6 سال تک اللہ تعالیٰ نے ان دونوں خوابوں کی، جن کا ذکر میری کتاب میں غلام مسیح الزمان میں موجود ہے، تو 6 سال تک مجھے ان خوابوں کی کوئی تعبیر کا پتہ نہیں۔ مبارک سجدہ سے اٹھنے کے بعد، یعنی 6 سال کے بعد، خوابیں دیکھنے کے 6 سال بعد، دارالحرم میں مبارک سجدہ سے اٹھنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے ان دونوں خوابوں کی تعبیر بتائی۔ اس کی تفصیل میری کتاب غلام مسیح الزمان میں موجود ہے۔ تو میں مختصراً یہ عرض کرتا ہوں کہ ایک خواب کی تعبیر اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا کہ وہ چند اشعار جو مجھے اللہ نے دیے تھے، وہ اللہ نے دیے تھے جس کا مجھے کوئی علم نہیں تھا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان اشعار کو ایک خواب کے عالم میں اس عاجز کو بانی جماعت صاحب کے آگے روبرو کھڑا کر کے ان کی دعا میں شامل کرا کے مجھ سے یہ دعا منگوائی۔ ایک خواب کے عالم میں نے بھی کی دعا، حضور صاحب نے بھی کی، اور پھر وہیں پہ میری آنکھ کھل گئی۔ اس خواب کی تعبیر میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اس عاجز کے موعود ذکی غلام مسیح الزمان ہونے کی خبر دی تھی کہ تو ہی وہ موعود ذکی غلام ہے جس کی بشارت میں نے محمدی مریم مرزا غلام صاحب کو 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں دی ہوئی ہے، اور وہ تو ہی مسلم موعود ہے، مرزا بشیر الدین محمود احمد کوئی مسلم موعود نہیں۔ دوسری جو خواب تھی جس میں حضور صاحب مجھے میری حویلی سے، میرے گھر سے لے کے گئے اپنی زمین پر، اپنی کھیتی میں لے کے گئے، اس کی بھی کوئی تعبیر کا پتہ نہیں تھا۔ میری وہ خوابیں یہ دونوں کتاب میں سے پڑھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس خواب کی تعبیر جو اللہ نے مجھے بتائی، تو اس کا یہ ایسا واقعہ ہے کہ میں مارچ 1984 کے آخری عشاء میں ایک دن رات کو میں نماز پڑھنے کے بعد ابھی سویا نہیں تھا، ابھی تسبیح تحمید کر رہا تھا، درود شریف پڑھ رہا تھا، تو یہ پڑھتے پڑھتے اچانک میں گم ہو گیا، میرے ہوش و حواس ختم ہو گئے، اگرچہ میں جاگ رہا تھا۔ تو میں دیکھتا ہوں کہ میرے ساتھ میرا بھائی، بڑا بھائی، سب سے بڑا بھائی جو عبدالسلام ہیں، وہ کھڑے ہیں۔ تو میں ان کو مخاطب کر کے کہتا ہوں میرے سامنے ایک تصویر ہے، تو میں اس تصویر کی طرف اشارہ کر کے اپنے بھائی سے کہتا ہوں کہ بھائی جی، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے یہ نعمت میرے لیے بھیجی ہے۔ اس تصویر پر لکھا ہوا تھا نیچے عطیۃ المجیب بنت حضرت خلیفۃ المسیح رابع ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز۔ تو میں آج اس پیشگوئی کے متعلق بھی چند باتیں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، لیکن سب سے پہلے تو آپ یاد رکھیں کہ نیوز نمبر 71
عطیۃ المجیب کی طلاق کے سلسلے میں خطبہ جمعہ جو ہے آپ وہاں سے پڑھ سکتے ہیں اور سن بھی سکتے ہیں۔ اسی طرح نیوز نمبر 108 جو ہے، خلیفہ رابع صاحب نے مریدوں کو ہمدردی سے منع کیوں کیا، آپ لوگ یہ بھی پڑھ بھی سکتے ہیں، یہ نیوز کو سن بھی سکتے ہیں وہاں پہ۔ خلیفہ رابع صاحب مورخہ 10 جولائی کے خطبہ جمعہ میں اپنی چھوٹی بیٹی عطیۃ المجیب کی طلاق کے حوالے سے فرماتے ہیں، لیکن میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ تو طلاق ہوئی بعد میں، تو میں نے اپنے خط میں جو مفصل خط لکھا تھا انہیں 1997 میں، ان کی بیٹی کی شادی سے پہلے میں نے لکھ دیا تھا، یہ دونوں باتیں ان کو لکھ دی تھی کہ جناب آپ کے والد مرزا محمود احمد کا دعویٰ بالکل غلط ہے، یہ ثبوت ہے میرے پاس، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پیشگوئی کا مصداق بنایا، یہ میرا ثبوت ہے اس کی مصداق ہونے کا۔ دوسری بات میں نے ان سے یہ کہہ دی تھی کہ جناب آپ کی بیٹی کے حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ خبر دی ہوئی ہے۔ تو یہ ساری تفصیل خلیفہ رابع صاحب کو میں نے بتا دی تھی۔ لگتا ہے اس نے سوچا ہوگا کہ عبدالغفار کی یہ باتیں ساری نفس کی باتیں ہیں، تو انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی جہاں پر ان کا یہ پروگرام تھا وہاں پہ انہوں نے کر دی۔ بعد میں ہوا کیا، 6 مہینے بھی نہ گزرے اس کی شادی وہ ختم ہو گئی، ان کی بیٹی اس گھر میں واپس آ گئی۔ تو بعد میں پریشان ہو گئے، بہت پریشان ہوئے، ان کو پتہ لگ گیا نا کہ یار جس انسان نے یہ باتیں لکھی ہیں اس کا مطلب تو یہ ہے کہ میری بیٹی کا آنا اس بندے کو سچا ثابت کر رہا ہے، وہ بندہ سچا ہے اپنے دعوے میں۔ تو لیکن وہ کسی صورت میں بھی میرا سچا ہونا ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ بہرحال انہوں نے پھر جب بیٹی ان کی واپس آ گئی تو 10 جولائی 1998 کے خطبہ جمعہ میں اپنی چھوٹی بیٹی عطیۃ المجیب کی طلاق کے حوالے سے جماعت کو بتایا۔ کیا انہوں نے کہا، یہ تفصیل تو آپ یہ جو ہیں نیوز نمبر 108 جو ہے، خلیفہ رابع صاحب نے مریدوں کو ہمدردی سے منع کیوں کیا، یہاں پر پڑھیں بھی اور سنیں بھی، اور اس کا جو خطبہ جمعہ ہے ان کا یہ پورا نیوز نمبر 71 عطیۃ المجیب کے طلاق کے سلسلہ میں خطبہ جمعہ یعنی خلیفہ رابع صاحب کا خطبہ جمعہ، وہاں پہ آپ پڑھ بھی سکتے ہیں، تفصیل وہاں سے پڑھ لینا۔ میں بڑا اس اختصار کے ساتھ آپ لوگوں کو چند باتیں بتاؤں گا۔ وہ اپنی بیٹی کی طلاق کے حوالے سے کہتے ہیں، اب جو تھوڑا سا وقت باقی ہے اس میں میں ایک ایسی بات کہنی چاہتا ہوں جو بظاہر تعصب پیدا کرنے والی بات ہے، مگر میں جماعت کو تنبیہ کرتا ہوں کہ جب تک اس مضمون کو میں آخر تک کھول کر وضاحت سے بیان نہ کر دوں، وہ کوئی جلدی میں ایسا نتیجہ نہ نکالیں کہ جس سے وہ سمجھے کہ اوہو یہ تو بہت فکر والی اور تعصب والی بات ہے جو آج ہمارے سامنے بیان کی جا رہی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر وہ تعصب والی بات نہیں ہے تو آپ ایسی باتیں کیوں کر کے لوگوں کو بتا رہے ہیں؟ یقیناً آپ کو بتا رہا ہے کہ وہ بہت تعصب والی اور افسوس والی بات ہے، لیکن آپ لوگوں کو منع کر رہے ہیں کہ یہ تعصب والی بات نہیں ہے۔ یہ غلط بیانی تھی جو خلیفہ رابع صاحب احمدیوں کے کر رہے تھے خطبہ جمعہ میں۔ آگے وہ کہتے ہیں، امر واقعہ یہ ہے کہ ہرگز اس میں کوئی تعصب کی کوئی بات نہیں۔ آخر تک جب میں پہنچوں گا آپ حیران ہوں گے کہ یہ خوشخبری ہے اور بہت بڑی خوشخبری ہے، لیکن اس خوشخبری کو بیان کرنے کا موقع کیوں پیش آیا، یہ ساری وضاحت میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اتنی بڑی یہ خوشخبری تھی تو خوشخبری کو تو بندہ خوشی سے بیان کرتا ہے، خوشخبری کو بیان کرتے وقت انسان رویا نہیں کرتا، وہ اپنی بیٹی کی یہ بات بتاتے وقت خطبہ میں روتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے لوگوں کے آگے کہ اگر یہ خوشخبری تھی، بہت بڑی خوشخبری کہتے ہیں، تو وہ اپنی بیٹی کی طلاق کے حوالہ سے بات کرتے ہوئے رو کیوں رہے تھے؟ پھر ان کا رونا بتا رہا ہے کہ وہ بہت دکھی تھے اور ان کو بڑا صدمہ ہوا اس بات کا، کیونکہ صدمہ اس وجہ سے صرف بیٹی کے آنے کا صدمہ نہیں تھا، صدمہ اس بات کا تھا کہ جس انسان کو میں سچا نہیں ہونا دیکھنا چاہتا وہ بندہ سچا ہو کر کھڑا میرے آگے میری بیٹی کے واپس آنے سے، یہ ان کو صدمہ اور دکھ تھا جس کی وجہ سے وہ رو رہے تھے۔ آگے وہ کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی یہ مجھ پر امانت ہے جو مجھے بہرحال ادا کرنی ہے، اور جماعت کی بھی امانت ہے جو مجھے بہرحال ادا کرنی ہے۔ میں اس حصے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ وہ جو میری دعا ہے، میری پکار، اکثر میری کتابوں میں مضامین میں ہے، لوگ پڑھتے ہیں، اس کا ایک شعر یہ الہامی دعا ہے، لیکن مجھے نہیں پتا تھا جب یہ میرے دل میں ڈالی گئی، جب میں نے لکھی اس وقت مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ الہامی ہے، تو میں نے بس جیسے دل میں آئی میں نے لکھ لی، اور میں نے میرے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ اللہ نے یہ الفاظ الہامی میرے ڈالے ہیں،
اور اس نے یہ دیے ہیں. یہ تو بعد میں 6 سال کے بعد مبارک سجدے سے اٹھنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا، اور مجھے تب پتہ لگا کہ یہ الہامی شعر تھے. اور یہی وہ الہامی شعر میں نے محمدی مریم حضرت مرزا غلام سم کے روبرو خواب میں کھڑے ہو کر پڑھے تھے اور دعا کی تھی اللہ تعالیٰ کے آگے. اس دعا میں ایک شعر ہے، گلیوں میں رو رہا ہوں آنسو بہا رہا ہوں، در در کی ٹھوکریں اے مالک میں کھا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے یہ شعر میرے دل میں ڈالا، میں نے لکھا. اگر اللہ تعالیٰ نے یہ الہامی شعر مجھے بخشا تھا تو ظاہر ہے کہ میرے حالات ایسے ہی تھے اس وقت، کیونکہ کسی انسان کی حالت کو سب سے بہتر اللہ ہی جانتا ہے، وہ بندہ بھی نہیں جانتا ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر مجھے بتایا تھا 10 دسمبر 1983 میں مبارک سجدے سے اٹھنے کے بعد، جب اللہ تعالیٰ نے اس خواب کی تعبیر مجھے بتائی، تو اللہ نے مجھے بتایا تھا کہ اے عبدالغفار، یہ میں نے دعا تجھے سکھائی تھی، گلیوں میں رو رہا ہوں آنسو بہا رہا ہوں، در در کی ٹھوکریں اے مالک میں کھا رہا ہوں. تیری یہی حالت تھی، تیرا یہ حال تھا اس وقت. میں نے تجھے چنا، تجھے یہ شعر بھی سکھایا، الہام کیا تجھ پر، اور تو نے میرے برگزیدہ بندے مرزا غلام صاحب کے روبرو کھڑے ہو کر خواب کے عالم میں یہ دعا مانگی مجھ سے، اور میں نے منگوائی آپ سے، اور مرزا صاحب نے بھی میرے آگے دعا کی. اس کی تفصیل لوگ میری غلامی محسوسہ کتاب سے پڑھ سکتے ہیں، لیکن آج میں صرف اس شعر کی بات کروں گا. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا کہ اے عبدالغفار، یہ جو تیرا شعر ہے، میں نے تیری دعا سن کے میں نے اس کا جواب دیا. اللہ تعالیٰ کے ایک نام ہے مجیب، یعنی وہ دعاؤں کا جواب دینے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا کہ تیری یہ دعا سنی، میں نے سن کے اس کا جواب دیا، اور جب جواب دیا تو میں نے تجھے ایک عطیہ دیا تیری اس حالت پہ رحم کھا کر. اور وہ کیا عطیہ تھا؟ وہ عطیۃ المجیب تھا، یعنی دعائیں قبول کرنے والے کا عطیہ. یہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ تعبیر بتائی اس خواب کی بھی، اور اس کی وجہ بھی بتائی کہ میں نے اس کو خلیفہ رابع کے گھر میں پیدا کیا. خلیفہ رابع صاحب اس کا مالک نہیں تھا. ہر ماں باپ کے گھر میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں، اصل میں وہ موجب بنتا ماں باپ تو اس کو پیدا ہونے کا، اصل وہ امانت اللہ کی ہوتی ہے، مالک اللہ ہوتا ہے ان کا. میرے 3 بچے ہیں، میں ان کا مالک نہیں ہوں، اللہ کی امانت ہے. میں وجہ بن گیا ہوں ان کی پیدائش کا، میرے گھر میں ہیں. ایسے ہی عطیۃ المجیب کو اللہ نے خلیفہ رابع صاحب کے گھر میں پیدا کیا، بطور اس عاجز کی امانت کے پیدا کیا. اور وہ خود یہاں پر اقرار کرتے ہیں اپنے 10 جولائی 1998 کے خطبہ جمعہ میں، جب ان کی بیٹی کو طلاق ہو گئی. وہ کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی یہ مجھ پر امانت ہے جو مجھے بہرحال ادا کرنی ہے، اور جماعت کی بھی امانت ہے جو مجھے بہرحال ادا کرنی ہے. وہ سمجھتے ہیں اپنی بیٹی کو کہ یہ امانت ہے اللہ کی، اور جماعت کی بھی امانت ہے. اور جب کہ جس کی امانت تھی وہ بندہ عطیۃ المجیب کی پہلی شادی سے پہلے اس کے آگے کھڑا ہوا تھا، اپنا وہ مقدمہ اس کے آگے رکھ کے کھڑا ہوا. لیکن خلیفہ رابع صاحب اس کو حقیر سمجھتے ہوئے اس کے مقدمے پر کو دیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں تھے. پھر کیا ہوا؟ جہاں پر اس نے اپنی بیٹی کو الوداع کیا گھر میں بسانے کے لیے، تو وہ 6 مہینے کے بعد اللہ نے اس کی شادی کو توڑ کر واپس لے آیا. یہ اللہ کا کام ہے نا، کسی انسان کا کام تو نہیں ہے، اللہ کی یہ کام کرتا ہے. لیکن مرزا طاہر صاحب پھر بھی آنے کے بعد بھی نہ سمجھے. وہ ٹھیک ہے، وہ کہتے رہے یہ امانت ہے، جماعت کی امانت ہے، لیکن اپنی ضد پر قائم رہے کہ جو بھی ہوگا میں ماننے کے لیے بات تیار نہیں ہوں عبدالغفار جمبا کی. وہ اپنی ضد پر قائم رہے. بہرحال وہ اسی ضد پر قائم ہو کے پھر اس دنیا سے چلے گئے ہیں. بہرحال یہ معاملہ اللہ کا معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ نے جو امانت جہاں پر پیدا کی ہو، اللہ تعالیٰ اس کو جہاں دینا چاہے، اس معاملہ کو وہ سلجھانا اس کے سب کچھ اس بس میں ہے، وہ سب کچھ کر لیتا ہے. تو یہ اس شعر کی بات تھی. آگے وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی امانت خصوصیت سے اس لیے کہ جماعت پر جب میں بات واضح کروں گا تو یہ بات کھل جائے گی کہ ان کے دل میں یہ بدظنی پیدا ہو سکتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے میری انتہائی درد انگیز اور آزادانہ دعاؤں کو بالکل نہیں سنا اور اس کے برعکس نتیجہ پیدا کر دیا. تو یہ تو اللہ نے سنی نہیں دعائیں، ان کی بالکل رد کر دی دعائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس عطیہ کو خلیفہ رابع کے گھر میں جس انسان کے لیے بطور امانت پیدا کیا تھا، خلیفہ رابع صاحب یہ امانت اس انسان کے حوالے کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، جبکہ مدعی اس کے آگے کھڑا تھا. اللہ تعالیٰ کی خبر دے رہا تھا اس کو کہ خلیفہ صاحب یہ بات آپ کی بیٹی کے متعلق اللہ نے مجھے بتائی ہے. لیکن خلیفہ صاحب ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. وہ دعائیں کرتے رہے، لیکن دعائیں اللہ تعالیٰ کبھی
اپنی رضا کے خلاف جو دعائیں اس کی ہوتی ہیں وہ کبھی بندوں کی دعائیں قبول نہیں کیا کرتا ہے۔ آگے وہ کہتے ہیں جب میں بات کھولوں گا اس سے پہلے اپنے اظہار ہمدردی کو سنبھال کر رکھیں، جب بات کھل جائے گی تو آپ حیران ہوں گے کہ بالکل برعکس معاملہ ہے، اور مجھے بہرحال یہ مضمون جو میرے لیے بیان کرنا جذباتی لحاظ سے مشکل ہے بیان کرنا، کیونکہ میری یہ ذمہ داری ہے۔ تو بات یہ ہے کہ بہرحال وہ بات تو ان کو مجبوراً کرنی پڑی، کیونکہ ظاہر ہے کہ آگے جلسہ آ رہا تھا UK کا، تو لوگوں کو پتہ چلنا تھا، انہوں نے پھر سوچا کہ پہلے میں خطبہ جمعہ میں اس کا اعلان کر دوں وغیرہ وغیرہ۔ آگے وہ کہتے ہیں خطبہ جمعہ میں اور کہ جب اللہ تعالیٰ تقدیر ظاہر فرما چکا ہو تو ہرگز اس کے خلاف کوئی اقدام نہیں کرنا چاہیے، اگر کرو گے تو اس کی سزا پاؤ گے۔ تو یہ باتیں وہ کیوں کہہ رہے تھے خلیفہ رابع صاحب؟ تبھی کہہ رہے تھے، ان کو پتہ لگ گیا تھا کہ جہاں پر میں نے رشتہ کیا ہے اللہ کی رضا نہیں تھی، یہ اللہ کی تقدیر جو تھی وہ کچھ اور تھی، اور میں کچھ اور کرتا پھر رہا تھا اور میں نے کیا، پھر اس کی سزا پائی۔ لیکن اس کے باوجود بھی خلیفہ رابع صاحب کو سمجھ نہ آئی، اور پھر وہ اپنی ضد پر قائم رہا، اور اسی ضد پر ہی اس دنیا سے گیا ہے۔ بہرحال یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے آج بھی انشاءاللہ تعالیٰ، اور لوگ اس معاملے کے بارے میں دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس معاملے کے حوالے سے کیا کرتا ہے۔ آگے وہ کہتے ہیں شادی کی جو تصویریں دنیا میں پھیلی ہیں اس میں جماعت نے اس وقت بھی محسوس کیا اور بعد میں بھی مجھے لکھتے رہے، لیکن ان کے لیے یہ بات مہمہ بنی رہی کہ کیوں ایسا ہوا کہ میں نے اس موقع پر بہت ہی دردناک صورت اختیار کیے رکھی، اتنی کہ اپنے غم کو برداشت کرنا اور سنبھالنا بعض دفعہ میرے قابو میں نہیں رہتا تھا۔ اس لیے میں کوشش کرتا تھا کہ زیادہ بات میں نہ کروں تاکہ دل کا غم پھوٹ نہ پڑے۔ غم اصل میں ان کو یہ تھا کہ میں اس بیٹی کے متعلق کسی بندے نے، کسی نوجوان نے مجھے، وہ مدعی بھی ہے، کوئی معاملہ میرے آگے رکھ دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا حوالہ دے کر وہ کھڑا ہوا ہے میرے آگے۔ اب اگر میں یہ شادی کرنے لگا ہوں اپنی بیٹی کی، اگر یہ ناکام ہوگی تو پھر کیا بنے گا؟ تو اس بات کا انہیں غم تھا، وہ روتے پھر رہتے اسی وجہ سے۔ لیکن پھر وہی ہوا جو اللہ تعالیٰ کی رضا ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے جب وہ بیٹی واپس آئی تو اس کا پھر اس کو ڈپریشن ہو گیا، پھر بیمار ہو گیا کافی، بہر اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو پھر شفا بھی دی۔ آگے وہ کہتے ہیں اس کو رخصت کرنے میں غم کیا تھا؟ غم اس بات کا تھا کہ شروع سے جب یہ رشتہ تجویز ہوا تھا ایک لمحہ کے لیے بھی مجھے اس رشتہ کی کامیابی پر یقین نہیں تھا، بلکہ برعکس یقین تھا کہ ناممکن ہے کہ یہ رشتہ کامیاب ہو۔ وہ وجوہات جن کی وجہ سے مجھے یقین تھا، ان میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ ایسی رویا تھیں، بعض کشوف بھی تھے جن سے مجھے یقین ہو چکا تھا کہ یہ رشتہ مناسب ہے ہی نہیں۔ بہرحال میں مختصر بات بتاتا ہوں کہ یہ آپ لوگ جو نیوز ہے اس میں نیوز نمبر 108 میں خلیفہ رابع صاحب نے مریدوں کو ہمدردی سے منع کیوں کیا ہے، اس کو وہاں پہ سنیں۔ لیکن یہاں پر میں صرف مختصر بات بتاتا ہوں کہ ایک خلیفہ ہو، اس کے آگے ایک بندہ، ایک مدعی جماعت احمدیہ کا اس کا غلام آ کے کھڑا ہو جائے، اس کے وہ کہے کہ آپ کا والد مرزا بشیر الدین محمود احمد اپنے دعوے میں جھوٹا تھا، وہ اس کا دعویٰ سچا نہیں، وہ مسلم عہد نہیں تھا، میں سچا ہوں، خدا نے مجھے بتایا ہے کہ تو وہ موعظ ذکی غلام ہے اور مسلم عہد ہے۔ اور ایسے قطعی دلائل وہ اس کے آگے رکھ دے، خلیفہ رابع کے آگے، کہ وہ ان کو وہ ناقابل تردید دلائل ہوں۔ ساتھ ہی اس کی بیٹی کا بھی بتا دے کہ آپ کی بیٹی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ خبر دی ہے۔ آپ سوچیں کہ ایسا خلیفہ اپنی اس بیٹی کا ایسی جگہ پر رشتہ کرے گا جہاں پر اس کو 100% بھی امید نہ ہو کہ وہ اس کا بیٹی کا رشتہ کامیاب ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ خلیفہ رابع صاحب نے یہ ساری غیر عقلی باتیں کی ہیں، لوگوں کو گمراہ کیا، اور اصل حقیقت جو تھی اس سے لوگوں کو لا علم رکھا، ان کو نہیں بتایا۔ حالانکہ دیکھو خدا کے بنائے ہوئے خلیفے وہ تو خدا کے مرسلین ہوتے ہیں، ایک خلیفہ راشد بھی اس قسم کا جھوٹ نہیں بولا کرتا اپنی جماعت کے آگے، اپنی امت کے آگے۔ تو یہ کیسے پھر خلیفے تھے خدا کے بنائے ہوئے؟ قدم قدم پر لوگوں کے آگے جھوٹ بولتے پھرتے رہے، حقیقت کو بتانے سے گریز کرتے رہے، وغیرہ وغیرہ۔ میں سامعین کرام آپ لوگوں کے آگے اس وقت حضور اسلام کی کتاب جو ہے ایام الصلح روحانی خزائن جلد 14 صفحہ 261 سے حضور اسلام کے چند الفاظ آپ لوگوں کے آگے پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں۔
اس کے بعد میں اپنا خطبہ کو ختم کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایمان اس بات کو کہتے ہیں کہ اس حالت میں مان لینا جب کہ ابھی علم کمال تک نہیں پہنچا اور شکوک و شبہات سے ہنوز لڑائی ہے، جیسے کہ اس وقت میری حالت ہے۔ پس جو شخص ایمان لاتا ہے یعنی باوجود کمزوری اور نہ مہیا ہونے کل اسباب یقین کے اس بات کو اغلب احتمال کی وجہ سے قبول کر لیتا ہے، وہ حضرت احدیت میں صادق اور راست باز شمار کیا جاتا ہے، اور پھر اس کو محبت کے طور پر معرفت تامہ حاصل ہوتی ہے اور ایمان کے بعد عرفان کا جام اس کو پلایا جاتا ہے۔ اسی لیے ایک مرد متقی رسولوں اور نبیوں اور مامورین من اللہ کی دعوت کو سن کر ہر ایک پہلو پر ابتدا امر میں ہی حملہ کرنا نہیں چاہتا، بلکہ وہ حصہ جو کسی مامور من اللہ کی من جانب اللہ ہونے پر بعض صاف اور کھلے کھلے دلائل سے سمجھ آ جاتا ہے، اس کو اپنے اقرار اور ایمان کا ذریعہ ٹھہرا لیتا ہے، اور وہ حصہ جو سمجھ نہیں آتا اس میں سنت صالحین کے طور پر استعارات اور مجازات قرار دیتا ہے، اور اس طرح تناقض کو درمیان سے اٹھا کر صفائی اور اخلاص کے ساتھ ایمان لے آتا ہے۔ تب خدا تعالیٰ اس کی حالت پر رحم کر کے اور اس کے ایمان پر راضی ہو کر اور اس کی دعاؤں کو سن کر معرفت تامہ کا دروازہ اس پر کھولتا ہے، اور الہام اور کشوف کے ذریعہ سے اور دوسرے آسمانی نشانوں کے ذریعہ سے یقین کامل تک اس کو پہنچا دیتا ہے۔ لیکن متعصب آدمی جو عناد سے پر ہوتا ہے ایسا نہیں کرتا، اور وہ ان امور کو جو حق کے پہچاننے کا ذریعہ ہو سکتے ہیں تحقیر اور توہین کی نظر سے دیکھتا ہے اور ٹھٹھے اور ہنسی میں اڑا دیتا ہے، اور وہ امور جو ہنوز اس پر مشتبہ ہیں ان کو اعتراض کرنے کی دستاویز بناتا ہے، اور ظالم طبع لوگ ہمیشہ ایسا ہی کرتے رہتے ہیں۔ بہرحال میں لوگوں سے کہوں گا کہ جب اللہ تعالیٰ پھر جلالی نشان ظاہر فرما کر اپنے کسی مامور کی صداقت کو دنیا پر روز روشنی کی طرح واضح کر دیتا ہے، اس کے بعد پھر ایمان لانے کے اتنا زیادہ کوئی ثواب نہیں ملتا۔ جیسے فتح مکہ سے پہلے جو آنسر پر لوگ ایمان لائے تھے شروع میں، ان کے ایمان کی کیفیت کچھ اور تھی۔ فتح مکہ کی بات تو سارا عرب پھر ایمان لے آیا۔ ایسے ہی حضرت مرزا صاحب شام پر ابتدا میں جو لوگ ایمان لائے تھے، جیسے کہ حضور صاحب نے اس تحریر میں فرمایا ہے، تو ان کا ایمان صدیقی شان کا ایمان تھا۔ بعد میں جب جماعت ترقی کر گئی تو پھر جو ایمان لانے والے تھے ان کے ایمان کی جو اللہ کے نزدیک جو ویلیو ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی جو شروع میں ایمان لانے والوں کی ہوتی ہے۔ تو بہرحال میں لوگوں سے کہوں گا کہ جب تم میں سے مدعی ہو اور اس کا مقدمہ آپ کے سامنے ہو تو دلائل اس کو دیکھیں، اگر اس کے مقدمہ میں اس کے دعویٰ میں اس کی سچائی کا پلڑا بھارا ہے دلائل میں، اور جو چیزیں مشتبہ کرتی ہیں ان کا پلڑا کم ہے، تو لوگوں کو چاہیے کہ اس پلڑے بھارے کو دیکھتے ہوئے اس پر ایمان لے آئیں، اصل حقیقت کو سچائی کو 100% کو اللہ کے حوالے کر دیں، اسی میں ان کی فلاح ہے۔ آخر میں خاکسار جناب خلیفہ رابع صاحب کے اس شعر پر اپنے خطبہ کا اختتام کرتا ہے۔ خلیفہ صاحب فرماتے ہیں، ان کی بڑی مشہور نظم ہے مرد حق کی دعا، اس میں وہ ایک شعر ایسے کہتے ہیں، دیر اگر ہے تو اندھیر ہرگز نہیں، قول لی لاہم انا قیدی متی۔ دیر اگر ہے تو اندھیر ہرگز نہیں، قول لی لاہم انا قیدی متی، سنت اللہ ہے لا جرم بے یقین، بات ایسی نہیں کہ بدل جائے گی، وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، اولم وآخرم وظاہرم وباطنن ہوا مولانا نعم المولا و نعم النصیر۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ،
ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر